نجی میں آپ سب کو سلام۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیں افسیوں کا خط اس کا پہلا باب اور اس کی چوتھی آیت سے۔ افسیوں کا خط اس کا پہلا باب اور اس کی چوتھی آیت سے 8ویں آیت تک لکھا ہے، چنانچہ اس نے ہم کو بنائے عالم سے پیشتر اس میں چن لیا تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں، اور اس نے اپنی مرضی کے نیک ارادے کے موافق ہمیں اپنے لیے پیشتر سے مقرر کیا کہ یسوع مسیح کے وسیلے سے اس کے لے پالک بیٹے ہوں، تاکہ اس کے اس فضل کے جلال کی ستائش ہو جو ہمیں اس عزیز میں مفت بخشا۔ ہم کو اس میں اس کے خون کے وسیلے سے مخلصی یعنی قصوروں کی معافی اس کے اس فضل کی دولت کے موافق حاصل ہے جو اس نے ہر طرح کی حکمت اور دانائی کے ساتھ کثرت سے ہم پر نازل کیا۔ آمین۔ آج کے پیسج میں 5ویں آیت میں ایک لفظ لکھا ہے لے پالک۔ میں اگر 5ویں آیت دوبارہ پڑھوں تو لکھا ہے، اس نے اپنی مرضی کے نیک ارادے کے موافق ہمیں اپنے لیے پیشتر سے مقرر کیا کہ یسوع مسیح کے وسیلے سے اس کے لے پالک بیٹے ہوں۔ سو ہم خدا کے کیا ہیں؟ لے پالک بیٹے ہیں۔ ہم خدا کے کیا ہیں؟ لے پالک بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ اب یہ جو لفظ لے پالک ہے، اس پر میں آج آپ لوگوں کے ساتھ چند باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اکثر ہم سمجھتے ہیں کہ لے پالک شاید کوئی سیکنڈ کلاس سٹیزن ہونے جیسا ہے، ایسے ہی اب بچہ نے اڈاپٹ کیتا ہے۔ آج کل جو لے پالک یا اڈاپٹ جس کو ہم انگریزی میں بولتے ہیں، اس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم ایسے سمجھتے ہیں جیسے شاید یہ کوئی اتنا حق نہیں رکھتا یا اتنی امپورٹنس نہیں رکھتا یا اتنا اہم نہیں ہے۔ سو ہم اس کو اس زمانے میں جو لے پالک کا مطلب ہوتا تھا اسی کانٹیکسٹ میں سمجھیں گے کہ کس کانٹیکسٹ میں ہمیں لے پالک کہا گیا ہے اور رومن قانون میں اس کا کیا مطلب تھا۔ ہم اس کی جب مطلب کو سمجھیں گے تو آپ کو ایزیلی ساری باتوں کی سمجھ آ جائے گی کہ لے پالک آخر ہوتا کیا ہے۔ لے پالک جو لفظ ہے یہ ایک بڑا ہی زبردست اور گہرا معنی رکھتا ہے، یعنی یہ محبت، رحم اور فضل سے بھرا ہوا لفظ ہے۔ یہ محبت، رحم اور فضل سے بھرا ہوا لفظ ہے۔ رومن قانون میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بیسیکلی کہ رومن قانون کیا تھا۔ رومن قانون میں آپ کسی کو بھی لے پالک بیٹا بنا سکتے تھے، آپ کسی کو بھی لے پالک بیٹا بنا سکتے تھے۔ اگر آپ کو لگتا تھا کہ آپ کا بیٹا اس لائق نہیں ہے، یعنی عموماً وہ لوگ لے پالک کیا کرتے تھے یا اڈاپٹ کرتے تھے بیٹوں کو جن کے اپنے بچے یا تو نہیں ہوتے تھے یا اس قابل نہیں ہوتے تھے یعنی دونوں صورتوں میں وہ بچوں کو اڈاپٹ کرتے تھے، اور بہت ساری مثالیں موجود ہیں جن میں اپنے بچے بھی موجود ہیں پھر بھی انہوں نے کیا کیا؟ لے پالک بیٹے لیے۔ اب لے پالک بیٹے وہ کیوں لیتے تھے؟ کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ ہماری جو اسٹیٹ ہے جس پر ہم نے محنت کی ہے، یعنی ہمارے پاس بہت زمین ہے یا بہت بڑی جائیداد ہے، بہت بڑا کاروبار ہے، کچھ بھی ہے، ہمارے بیٹے اس قابل نہیں ہیں کہ وہ اس ساری وراثت کو سنبھال سکیں یا کیا کر سکیں؟ چلا سکیں، یا ایون بادشاہت کو بادشاہ لے پالک بیٹے کیا کرتے تھے۔ اگر ان کو لگتا تھا کہ جو میرا بیٹا ہے یہ بادشاہی نہیں کر سکتا تو وہ کیا کرتا تھا؟ کسی کو اپنا بیٹا بنا لیتا تھا تاکہ وہ اس کی جگہ بادشاہی کر سکے۔ رومن قانون یہ تھا، یعنی رومنز میں یہ کہتے تھے the best man should rule، یعنی جو سب سے بہترین ہے اسی کو حکومت کرنی چاہیے۔ اگر آپ کا بیٹا اس لائق نہیں ہے تو اس کو حکومت نہیں ملنی چاہیے، حکومت سب سے اچھے آدمی کو ملنی چاہیے۔ سو وہ سب سے پہلے جو ان کو لگتا تھا کہ یہ ٹھیک ہے اس کو اپنا بیٹا بناتے تھے اور پھر اس کو حکومت دیتے تھے۔ یہ سارا پروسیس کیسے ہوتا تھا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور جب وہ کسی کو لے پالک بیٹا بناتے تھے تو وہ جو بیٹا ہوتا تھا وہ نئے خاندان کا حصہ بن جاتا تھا، اس کو وراثت میں حق ملتا تھا، اور وہ ایسے ہی سمجھا جاتا تھا جیسے یہ اسی خاندان کا حصہ ہے۔ ایک 0% بھی جس کو آپ کہتے ہیں یہ بھی فرق نہیں تھا ہوتا اس کے بایولوجیکل یا اپنے بیٹوں میں اور اڈاپٹڈ بیٹوں میں، بالکل ویسا ہی سمجھا جاتا تھا کہ یہ ویسا ہی بیٹا، اور بعض اوقات اس سے بہتر سمجھا جاتا تھا، اس لیے کیونکہ اس نے دیکھا ہے کہ میرے بیٹے اس قابل نہیں ہے تو یہ اس قابل ہے جس کو میں اڈاپٹ کر رہا ہوں
تو اسی وجہ سے اس کی عزت بھی بعض اوقات ان سے زیادہ ہوتی تھی. سو یہ کوئی سیکنڈ کلاس سٹیزن ہونے جیسا نہیں تھا، بلکہ اس کا ایک گہرا معنی تھا. اچھا، یہ جو لے پالک ہے یہ کسی بھی وجہ سے وہ کر سکتے تھے، یعنی آپ کہہ لیں کہ کسی کی لیڈرشپ ایبلٹی کو دیکھ کر. اب کوئی غریب خاندان میں پیدا ہوا ہے یا کوئی چھوٹے خاندان میں پیدا ہوا ہے، لیکن اس بیٹے میں کیا ہے، اس میں لیڈرشپ ایبلٹی ہے، اس میں لیڈ کرنے کی خصوصیت ہے، یا اس میں اور کوئی خصوصیت ہے، وہ بڑا ذہین ہے، وہ کچھ بھی، آپ کسی بھی خصوصیت کی بیس پر اس کو اپنا بیٹا بنا سکتے تھے. ڈیفینیٹلی کسی نہ کسی خصوصیت کی ہی وجہ سے لوگ بیٹے بناتے تھے، کیونکہ جہدے چ کوئی خصوصیت نہ آئے انہوں نہ بیٹا بنا کے کی کرنا ہے، بوجھ ہی پانا اپنے آپ. سو وہ دیکھتے تھے کہ اس میں کوئی خصوصیت ہے، اس میں کوئی خاص بات ہے، اس میں کوئی خاص کیریکٹرسٹکس ہیں، تو وہ اس کو کیا کرتے تھے، اپنا بیٹا بنا لیتے تھے، اور اس کو ڈیفینیٹلی ترجیح ملتی تھی. اگر میں آپ سے چند مثالیں شیئر کروں تو جولیس سیزر، اس نے اوکٹیوین کو اپنا لے پالک بیٹا بنایا تھا. اوکٹیوین آپ جانتے ہیں کون تھا؟ اوکٹیوین تھا کیسر اوگسٹس. ہوں تو پتہ ہوئے گا کیسر اوگسٹس. وہ ہم سنڈے اسکول میں جب وہ پڑھتے تھے، کیسر اوگسٹس کی بادشاہی میں اس کے زمانے میں ایک حکم جاری ہوا اس کی طرف سے، سب لوگوں کے نام لکھے جائیں. تو کیسر اوگسٹس وہ بادشاہ ہے، جب یسوع مسیح اس دنیا میں آئے تو اس وقت اس کی حکمرانی تھی، اور وہ کیا تھا، ایڈاپٹڈ تھا. کیسر اوگسٹس کیا تھا، ایڈاپٹڈ تھا. پھر ایک اور بادشاہ ٹریجن جو ہے، اس کو ایڈاپٹ کیا گیا. پھر ٹریجن نروا یعنی ایک بادشاہ تھا، اس نے ٹریجن کو ایڈاپٹ کیا. جو ٹریجن جو ہیڈرین تھا، اس نے اینٹونیس پائس کو، اور اس نے پھر مارکس اوریلیس کو اڈاپٹ کیا. یعنی وہ اڈاپشنز ہیں جو کہ رومن سلطنت میں آپ کو دکھائی دیتی ہیں کہ یہ ان کے بیٹے نہیں ہیں، لیکن ان کو کیا کیا گیا، اڈاپٹ کیا گیا ان کی خصوصیات کی بیس پر کہ یہ بادشاہی کریں گے، یہ رول کریں گے. سو ضروری نہیں تھا کہ اپنا منڈا جنج دا مرضی ہوئے بادشاہ یہ ہوئی تاڑے سر تے سوار ہونا. ہو بھی سکتا تھا کہ کوئی اڈاپٹ نہ کرے، لیکن جنرل جو ان کا ایک کانسیپٹ تھا کہ دا بیسٹ مین شوڈ رول، اور اسی سے سلطنتیں قائم بھی رہتی ہیں، آگے بھی بڑھتی ہیں. ضروری نہیں کہ میرا اپنا جو سگا بیٹا ہے وہی رول کرے گا، بلکہ جو خصوصیات رکھتا ہے وہ رول کرے گا. اچھا، رومنز میں ایک قانون تھا، اور وہ بڑا انٹرسٹنگ قانون تھا، اور کسی نہ کسی حد تک ہمارے کلچر میں بھی یہ پایا جاتا تھا، اب تو ذرا کم ہے. اس کو ہم بولتے تھے پیٹریا پروٹیسٹس. پیٹریا پروٹیسٹس یہ قانون تھا، اس کو ہم اردو میں کہیں گے باپ کا قانون. پیٹریا یعنی پیرنٹ سے، باپ سے، اور پروٹیسٹس باپ کا قانون. اب باپ کا قانون کیا ہے؟ باپ کا قانون یہ ہے کہ رومن گورنمنٹ میں ایک باپ کو اپنے بیٹے کی زندگی پر مکمل اختیار ہوتا تھا. ایون کہ شروع کے زمانوں میں اس کو زندہ رکھنا ہے یا مار دینا ہے، یہ تک اختیار اس کے پاس تھا. تو آپ دیکھیں کہ اگر زندہ رکھنے کا اختیار اس کے پاس ہے تو باقی سارے اختیار اس کے پاس کیسے نہیں ہوں گے. بعد میں اس قانون کو ریسٹرکٹ کیا گیا، یعنی باپ مار نہیں سکتا تھا، یہ بعد میں انہوں نے اس کو چینج کیا، لیکن باقی سارے اختیار اس کے پاس تھے. بیٹا کیا نوکری کرے گا، کیا کام کرے گا، کس سے شادی کرے گا، اس کو کیا جائیداد ملے گی، اس کی زندگی سے ریلیٹڈ ہر فیصلہ کون کرتا تھا؟ اس کا باپ کرتا تھا. یہ رومن قانون تھا. سو ایسے نہیں تھا کہ ابا میں نہیں اتنے ویاہ کرنا، جاؤ جو کرنا کر لو. یہ رومن گورنمنٹ میں ایسا نہیں تھا ہو سکتا، یا میں نہیں تاڑی ماندا، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ قانون تھا. قانوناً آپ کو اپنے باپ کی ہر بات کو کیا ہوتا تھا، ماننا ہوتا تھا. اور اگر بیٹا باپ کی بات کو نہیں مانے گا تو پھر آپ قانون کا سہارا لے کر اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں، یعنی انہوں تسی سدھیاں کر سکتے ہو. اور ویسے بھی لوگ ڈرتے تھے، جب آپ کو پتہ ہے کہ کوئی قانون ہو تو پھر کیا کرتے ہیں لوگ، ڈرتے ہیں. یعنی یہاں پر پاکستان میں قانون یہ ہے کہ ماں باپ بچے کو تھپڑ چھپڑ مار دیں تو کوئی کچھ نہیں کہتا، لیکن باہر کے ملکوں میں اگر کوئی ایسا کرے تو جو کہ غلط قانون ہے تو وہ بچے کیا کرتے ہیں، پولیس کو بلا لیتے ہیں. تو جب وہ ظاہری سی بات ہے بچے قانون کا سہارا لیتے ہیں. اسی طرح رومن قانون تھا کہ باپ اپنی بچوں کی زندگی پر مکمل
اختیار رکھا کرتا تھا۔ اب ڈیفینیٹلی اگر ایک باپ دوسرے بیٹے کو بیٹا بنانا چاہتا ہے تو وہ بھی تو کسی کا بیٹا ہے، کیا خیال ہے؟ وہ بھی کسی کا بیٹا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ سب سے پہلے اور اس بیٹے پر اس کے باپ کا اختیار ہے۔ تسی جنہیں مرضی امیر ہو، تسی کہو یار فلانا منڈا مشتاق جڑا نے بڑا مینوں پسند ہے تے اینوں میں اڈاپٹ کر لواں، تے مشتاق دے پیو کو تانوں پوچھنا پڑے گا، کیونکہ مشتاق خود فیصلہ نہیں کر سکتا، ہوئے ہوئے بادشاہ مینوں اڈاپٹ کرنا چاہتا، ابا خدا حافظ میں چلا، ایسے نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ پہلے اس کے باپ سے اجازت لینی ہوگی، ایک قانونی پروسیس فالو کرنا ہوگا جس میں اس کا باپ اپنے بیٹے کو آزاد کرے گا اور یہ باپ اس کو لے پالک کرے گا، اور تمام جو اس کے اختیارات ہیں وہ نئے باپ کو کیا ہوں گے؟ ٹرانسفر ہو جائیں گے۔ یہ جسٹ لائک جس طرح ہم کوئی مکان یا پراپرٹی بیچتے ہیں نا، تو ایک بندہ سائن کر دیتا ہے کہ آج تو میری نہیں گی، ٹھیک ہے، اور دوسرا بندہ کیا کرتا ہے؟ وہ رجسٹری کرا لینا ہے کہ اے آج تو اے میری ہے۔ تو مکمل اختیار اب نئے باپ کا ہوگا، پرانے باپ کا کوئی اختیار اس پر نہیں رہے گا۔ یہ جو پیٹریا پوٹسٹس ہے، یعنی اس سے آزاد کرایا جاتا تھا۔ پیٹریا پوٹسٹڈ یعنی پرانے باپ کا جو اختیار ہے اس سے بیٹے کو آزاد کرایا جائے گا اور نئے باپ کو اختیار ملے گا۔ یہ تھوڑے سے گریک ورڈز ہیں، اور جو یہ جو عمل جس سے وہ آزاد کراتے تھے اس کو ہم بولتے تھے مینسیپیشیو۔ مینسیپیشیو ایک عمل تھا جس سے پرانا بیٹا آزاد ہوتا تھا، اور ونڈیکیٹیو ایک لفظ تھا، یعنی ایک طریقہ تھا جس سے ایک عدالتی کارروائی عمل میں آتی تھی اور وہ دوسرے باپ کے اختیار میں آ جاتا تھا۔ یہ ساری باتیں بتانے کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک بیٹا پرانے باپ کے اختیار سے نکل کر نئے باپ کے اختیار میں آ گیا تو چار چیزیں تھیں جو ہوتی تھی۔ یہ میں آپ کو لے پالک کا مطلب سمجھا رہا ہوں تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ ہماری لے پالک ہونے کی نیچر کیا ہے، کیونکہ جس کانٹیکسٹ میں یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ یہ کانٹیکسٹ ہے، سو ہم اسی کو سمجھ رہے ہیں۔ سو پہلی بات یہ تھی کہ پچھلی تمام چیزیں ختم ہو جاتی تھیں، پچھلی تمام چیزیں، تعلقات کیا ہوتے تھے؟ ختم ہو جاتے تھے۔ اب آپ کے جو پچھلے بھائی ہیں، باپ ہے، پچھلا جو کچھ بھی ہے وہ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا، اور اب آپ کیا ہیں؟ ایک نئے خاندان کا حصہ بن گئے ہیں، نئے خاندان کا حصہ بن گئے، اور یہ کوئی سیکنڈ کلاس سٹیزن کی طرح نہیں، بلکہ ویسے ہی جیسے آپ اس باپ کے سگے بیٹے ہیں ویسے ہی آپ نئے خاندان کا حصہ بن جاتے تھے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہوتا تھا کہ آپ وراثت میں حصے دار اور شریک ہو جاتے تھے۔ آپ کیا ہوتے تھے؟ وراثت میں حصے دار بن جاتے تھے، اور بعض اوقات یا کچھ کیسز میں یہ جو لے پالک بیٹا ہے، باپ اس کو زیادہ وراثت بھی دے سکتا تھا، اس کو دوسرے بیٹوں سے زیادہ وراثت بھی دے سکتا تھا، لیکن بات یہ ہے کہ آپ اب وراثت کے حصے دار ہیں، حقدار ہیں، اب آپ کو وراثت ملے گی، کیونکہ یہ ایک باپ سے اب دوسرے باپ کو وہ بیٹا ٹرانسفر ہو چکا ہے۔ میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیں، رومیو کا خط اس کا 8واں باب اور اس کی 14ویں آیت سے۔ رومیو کا خط اس کا 8واں باب اور اس کی 14ویں اور 15ویں آیت میں لکھا ہے، اس لیے کہ جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں، کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو، بلکہ لے پالک ہونے کی روح ملی جس سے ہم ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ دیکھیں، جو اڈاپٹڈ سن ہے، جس کو آپ نے اپنے خاندان کا ایک پراپر لیگل طریقے سے حصہ بنا لیا ہے، اب وہ آپ کا بیٹا ہے، اب وہ باپ کو کیا کہہ سکتا ہے؟ ابا کہہ سکتا ہے، باپ کہہ سکتا ہے، فادر کہہ سکتا ہے، لیکن ایک غلام نہیں کہہ سکتا۔ دوسرا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ آپ غلام بھی تو خریدتے تھے، یعنی آپ جو مارکیٹ میں غلام بکا کرتے تھے آپ ان کو بھی خرید لیتے تھے کہ آپ ان کو لا کے تو اپنے لیے کام کروا لیں، لیکن وہ تو ابا نہیں کہہ سکتے، وہ باپ نہیں تھے کہہ سکتے مالک کو۔ لیکن جو اڈاپٹڈ سن ہے وہ کیا کرتا تھا؟ باپ کو کیا کہتا تھا؟ ابا کہتا تھا، باپ کہتا تھا، کیونکہ اب اس خاندان کا وہ حصہ بن چکا ہے۔ پھر تیسری چیز جو ہوتی تھی، جو اڈاپٹڈ سن ہے اس کے تمام قرض معاف ہو جاتے تھے، اس کے تمام قرض کیا ہوتے تھے؟ معاف ہو جاتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ ساڈے سر تے بڑا قرضہ ہے تو جناب وہ بڑا بڑا چودھری جڑا نا وہ
یا وہ بادشاہ اڈاپٹ کرنا چاہتا ہے تو ہن کی ہوئے گا ساڈے سارے قرضے وہ لا دے گا جی سارے یہ تے پا دیے. اس طرح سے نہیں ہے. جو قرضہ تھا وہ جو فیملی دے رہی ہے بیٹا انہی کا ہی رہتا تھا, اس بیٹے کو قرض ٹرانسفر نہیں ہوتا تھا. مثال کے طور پہ آپ کے 4 بیٹے ہیں اور آپ کے سر پہ 4 لاکھ کا قرض ہے, تو کہہ لیں گے جی ہر بیٹے تے تقریباً لاکھ روپے کا قرض آنا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ جب بیٹا ٹرانسفر ہوگا تو اس کا لاکھ بھی اس کے ساتھ ٹرانسفر ہو جائے گا, ایسا نہیں ہے. وہ بیٹا تمام قرضوں سے آزاد ہوگا, قرضہ اسی باپ کا اسی فیملی کا رہے گا جس سے وہ نکلا ہے. نئی فیملی میں وہ ایسا ہی ہوگا جیسے یہ بالکل نیا پیدا ہوا ہے, یہ بالکل فریش ہے, اس کے سر پہ کوئی قرضہ نہیں ہے, کوئی لائبلٹی نہیں ہے. اور چوتھے نمبر پر وہ ہر لحاظ سے اپنے باپ کا یعنی نئے باپ کا بیٹا کہلاتا تھا. سب سے پہلے نمبر پر 4 باتیں کیا ہوئی. پہلے نمبر پر ہمارا ماضی سے یعنی لپالک بیٹے کا ماضی سے تعلق ٹوٹ گیا. تو آپ کو اس سے کچھ بات سمجھ میں آتی ہے ہمیں لپالک کیوں کہا گیا؟ کیونکہ ہمارا ماضی سے تعلق ٹوٹ گیا. ہمارا پچھلے خاندان سے کوئی تعلق نہیں رہا, اب ہم خدا کے خاندان کا حصہ بن گئے, اب ہم خدا کے خاندان میں شامل ہو گئے. خدا نے ہمیں لپالک بیٹے کر لیا, اب ہمارا ماضی سے کوئی تعلق نہیں ہے. دوسرے نمبر پر وہ وراثت میں شریک ہوتا تھا. تو کیا ہم مسیح کے ساتھ وراثت میں شامل ہیں؟ آمین. مسیح نے ہمیں اپنے ساتھ وراثت میں شامل کیا ہے. لے پالک انجدہ نہیں کہ ٹھیک ہے یار تم ہی ساڈے گھر رہ لیا کرتے, تو بھی اتنے روٹی کھا لیا کرتے, تینوں اسی کپڑے لے دواں گے. اس طرح کا بیٹا نہیں ہے, وہ وراثت میں شریک ہے, وہ وراثت کا حقدار ہوتا تھا. اسی طرح مسیح نے ہمیں کیا کیا ہے؟ وراثت میں اپنے ساتھ شریک کیا ہے. خدا نے ہمیں وراثت میں شامل کیا ہے. تیسرے نمبر پر اس کے کیا ہوتے تھے؟ قرض معاف ہو جاتے تھے. کیا ہوتا تھا؟ قرض معاف ہو جاتے تھے. وہ کوئی قرض لے کر آگے نہیں گیا. تو کیا آپ کے قرض معاف ہوئے؟ جتنے گناہ تھے, جتنی لائبلٹیز تھیں, سب کیا ہوا؟ معاف ہو گیا. یعنی جب ہم مسیح میں آ جاتے ہیں تو ہمارے اوپر کوئی قرض نہیں رہتا, کوئی گناہ نہیں رہتا, کوئی بوجھ نہیں رہتا. ہم بالکل آزاد ہیں, ایسے جیسے بالکل نئے پیدا ہوئے ہیں, جیسے بالکل نئے پیدا ہوئے. اس طرح سے ہم خدا کے خاندان کا حصہ بنتے ہیں. اور چوتھے نمبر پر اب چونکہ وہ ہر لحاظ سے اپنے نئے باپ کا بیٹا ہے, ہم بھی ہمیشہ کے لیے اپنے خدا باپ کے بیٹے ٹھہرتے ہیں. میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیں, گلتیوں کا خط اس کا چوتھا باب, گلتیوں کا خط اس کا چوتھا باب اور اس کی 4 آیت سے لکھا ہے, لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے ماتحت پیدا ہوا, تاکہ شریعت کے ماتحتوں کو مول لے کر چھڑا لے اور ہم کو لے پالک ہونے کا درجہ ملے. ہم کو لے پالک ہونے کا درجہ ملے. آگے لکھا ہے, اور چونکہ تم بیٹے ہو اس لیے خدا نے اپنے بیٹے کا روح ہمارے دلوں میں بھیجا. چونکہ تم کیا ہو؟ بیٹے ہو. Now you are sons. جو ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتا ہے, بس اب تو غلام نہیں بلکہ بیٹا ہے, اور جب بیٹا ہوا تو خدا کے وسیلے سے وارث بھی ہوا. آمین. یعنی ہمارا ماضی سے تعلق ٹوٹ گیا, ہم وراثت میں شامل ہوئے, ہمارے تمام گناہ معاف ہو گئے, اور اب ہم ہمیشہ کے لیے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. خدا نے ہمیں نئی پیدائش بھی دی ہے. اچھا, یہ رومن کانٹیکسٹ کے علاوہ ایک میں ایڈیشنل جو بات بتاتا ہوں جو کہ ہمارے ساتھ ہے, وہ یہ ہے کہ وہ تو چلیں جسمانی طور پر ایسے کنسیڈر کیا جاتا تھا کہ یہ جیسے دوبارہ سے پیدا ہوا ہے, یہ بالکل ایسا ہی ہے. لیکن ہمیں خدا نے کیا کیا ہے؟ نئی پیدائش دی ہے. ہمیں کیا کیا ہے؟ ہمیں نئے سرے سے پیدا کر دیا ہے تاکہ ہم اس قابل ہو سکیں کہ اس باپ کے بیٹے اور بیٹیاں ٹھہر سکیں. یعنی اس نے اپنی بادشاہی میں شامل کرنے کے لیے ہمیں نئے سرے سے پیدا کیا ہے, نئے سرے سے پیدا کیا ہے. آپ کا جو درجہ ہے وہ کوئی چھوٹا نہیں ہے. آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. خدا نے ہمیں اڈاپٹ کیا, خدا نے ہمیں لے پالک کیا. اور لے پالک کا مطلب میں نے آپ کو سمجھایا ہے کہ اس کانٹیکسٹ میں لے پالک کا مطلب کیا ہوتا تھا. یہ کوئی سیکنڈ کلاس سٹیزن شپ نہیں ہے.
یہ آج کل والا لپالک یا اڈاپٹ کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کے لیگل رائٹس تھے، اور اس کو عموماً دوسرے جو عام آپ کے بچے ہوتے تھے اس پر ترجیح دی جاتی تھی۔ لیکن ایک بات اگر آپ غور کریں تو وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ جو رومن سسٹم میں لپالک کیا جاتا تھا اس کی بنیاد کیا ہوتی تھی؟ اس کی بنیاد ہوتی تھی اس بچے کی جس کو آپ بیٹا بنا رہے ہیں کوئی نہ کوئی خصوصیت، کوئی نہ کوئی اس کی اچھی بات، کوئی نہ کوئی اس کے اندر جو کوئی چیز ہے وہ ہوتی تھی۔ لیکن آپ کے اور میرے اندر کون سی خصوصیت ہے کہ خدا ہمیں اپنے لپالک بیٹے بناتا ہے؟ کوئی بنتے نہیں دیس دی، مطلب اپنے اندر تے نہیں دیس دی، کوئی بھی ہم میں سے اس قابل نہیں ہے کہ ہمیں بیٹے اور بیٹیوں کے طور پر لیا جاتا، کوئی بھی اس قابل نہیں۔ خدا نے ہمیں اڈاپٹ کیا ہے، اپنے خاندان کا حصہ بنایا ہے، قرضوں سے آزاد کیا ہے، نئے سرے سے پیدا کیا ہے، معاف کیا ہے، اپنے روح کو ہمارے اندر بھیجا ہے جو ابا یعنی باپ کہہ کر پکارتا ہے، اور ہمیں مسیح کے ساتھ وارث ٹھہرایا ہے۔ ان سب کے پیچھے ہماری کوئی لیاقت نہیں، ان سب کے پیچھے خدا کی محبت ہے، کیونکہ وہ آپ سے کیا کرتا ہے؟ پیار کرتا ہے۔ یہ خدا کی خصوصیت ہے، یہ خدا ہی کر سکتا ہے کہ وہ بنا کسی خصوصیت کے کسی کو اپنے خاندان کا حصہ بنا لے۔ انسان ایسا نہیں کر سکتا، یہ صرف خدا کر سکتا ہے۔ سو ہم اس خدا کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں مسیح میں چن لیا، اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنایا، اپنے خاندان کا حصہ بنایا، اور یہ کسی خصوصیت کی بیس پر، کسی اچھے کردار کی بیس پر یا کسی اچھائی کی بیس پر نہیں، بلکہ اس کے فضل کی بدولت جو کہ مسیح یسوع میں ہم پر ہوا، اس کی محبت کی وجہ سے خدا نے ایسا کیا ہے۔ سو اتنی محبت کرنے والے خدا کے جب ہم بیٹے اور بیٹیاں ہیں، جو ہم سے اتنا پیار کرتا ہے، جس نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا ہے، تو کیا ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم خدا ان کے نام کو عزت اور جلال دیں اور اپنی زندگیاں ایسے گزاریں جس سے ہمارے باپ کی کیا ہو؟ تمجید ہو۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ہماری حرکتوں کی وجہ سے غیر قوموں میں کیا ہوتا ہے؟ خدا کے نام پر کفر بکا جاتا ہے۔ اور کلام مقدس یہ بھی بتاتا ہے کہ ہمارے اعمال، ہماری زندگی ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں میں نور کی مانند ہو، نمک کی مانند ہو، تاکہ لوگ ان کاموں کو دیکھ کر کیا کریں؟ خدا کی بڑائی کریں۔ کام وہ نہیں ہے جو ہم توبہ کے بغیر کر سکتے ہیں یا روح القدس کے بغیر کر سکتے ہیں۔ اچھے کام وہ ہیں جو ہم جب خدا کو قبول کرتے اور اس کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں، خدا ہمیں انیبل کرتا ہے کہ ہم اچھے کام کر سکیں، اور یہ اچھے کام ہی دکھاتے ہیں کہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں۔ ہم خود سے اچھے کام نہیں کر سکتے، بلکہ جب خدا کو قبول کرتے ہیں، اس کے خاندان کا حصہ بنتے ہیں، تو اچھے کام کرنا یا اچھی زندگی، راست باز زندگی گزارنا، یہ ہماری نیچر بن جانی چاہیے، کیونکہ اب ہم اس قابل کر دیے گئے ہیں، ہم خود سے یہ نہیں کر سکتے، اب ہمیں اس قابل کر دیا گیا ہے کہ ہم راست باز زندگی گزار سکیں۔ سو آپ کی زندگی سے نظر آنا چاہیے کہ آپ خدا کے بیٹے ہیں، خدا کی بیٹیاں ہیں۔ صرف گلی بات ہی نہیں ہونا چاہیے، لو جی خدا باپ کئی رکھی دا سی، یہ جی خدا ساڈا باپ ہے، اسی وہ بیٹے ہیں، اسی وہ بیٹیاں ہوں، تو زندگیاں چ نظر نہیں آتا، اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے۔ گاڈ بلیس یو آل۔